شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اصطفیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تجھے۔ اصطفیٰ کا معنی چننا، اللہ نے چن لیا ہے تجھے، وطہرہ کی، اور پاک کیا ہے، ستھرا کیا ہے، صاف کیا ہے تجھے، واصطفیٰ کی، اور پسند کیا ہے تجھے، علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر تجھے رب کائنات نے پسند فرمایا۔ اذ قالت الملائکہ، فرشتوں نے کہا حضرت مریم علیہ السلام سے، یہ فرشتوں کی جو آواز ہے وہ وحی کی صورت تو نہیں ہو سکتی، وحی تو چونکہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی طرف، اور انبیاء جو ہیں وہ مرد ہیں، یہ ایک الہامی صورت ہو سکتی ہے، یہ پردہ غیب سے آواز ہے کہ جو حضرت مریم علیہ السلام کو ہوئی، ان تک آواز پہنچی۔ فرشتے کہنے لگے، ان اللہ اصطفیٰ کی، اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ عورتوں کو خدمت کے لیے عموماً قبول نہیں کیا جاتا تھا، لیکن رب کائنات نے آپ کی خدمت کو قبول کر لیا ہے کہ والدہ نے جو نظر مانی تھی، اللہ کریم نے اس کو قبول کر لیا، جس کا رب کائنات نے تذکرہ کل والے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا۔ فتقبلها ربها بقبول حسنا، فرمایا اللہ نے قبول کیا اور بڑے عمدہ طریقے سے قبول کیا ہے۔ وطہرہ کی، واصطفیٰ کی، اور صاف کیا ہے تجھے ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی وہ خرافات سے، رب کائنات نے، حتیٰ کہ وطہرہ کی، اللہ نے پاک رکھا ہے تجھے ہر مرد سے، کوئی مرد تیرے قریب نہیں آیا، بغیر مرد کے رب کائنات نے تجھے بیٹا عطا فرمایا۔ واصطفیٰ کی علی نساء العالمین، اور تمام جہان کی عورتوں پر تجھے اللہ کریم نے پسند فرمایا ہے اس زمانے کے اعتبار سے۔ وگرنہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے اندر دو کامل عورتیں ہیں، ایک حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور دوسری حضرت آسیہ جو زوجہ تھی فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، فرمایا یہ کامل عورتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھی فضائل بیان فرمائے، حضرت ام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کے بھی فضائل بیان فرمائے، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے تمام جہان کی عورتوں پر، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے جتنی بھی عورتیں تھیں سب سے زیادہ فضیلت حضرت مریم سلام اللہ علیہ۔ یا مریم اقنتی لربی کی، حضرت مریم علیہ السلام نماز کے اندر جب کھڑی ہوتی تو اتنا لمبا قیام فرماتی، اتنا لمبا، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ پاؤں پر ورم آ جاتے، سوج جاتے، اور پھر پاؤں پھٹ کر اس سے خون جاری ہو جاتا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا، یا مریم، اے مریم، اقنتی لربی کی، اپنے رب کی فرما برداری کر، اقنتی، کھڑی ہو جا اپنے رب کے لیے، واسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی، اور رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھکنے والوں کے ساتھ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو اپنے حجرے کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بھی اجازت دے رکھی تھی کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ پھر رکوع کا ہی تذکرہ کیا یہاں پر، یہ اس لیے کہ جو رکوع کے اندر مل جاتا ہے وہ اس رکعت کو پانے والا شمار ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی فرمایا کہ ورکعی مع الراکعین۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، آقا کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، ذالک، یہ
من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، اے محبوب جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، یہ ساری کی ساری غیب کی خبریں ہیں۔ وَغَنَّا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ نہیں تھے ان کے پاس، اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، جب وہ قرآن اندازی کر رہے تھے اپنی کلموں سے، کہ ایکم یکفل مریم، کون کفالت کرے گا مریم کی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا، ان کی والدہ جب لے کر آئی ہیں انہیں بیت المقدس کے اندر، تو جتنے بھی مجاور تھے اور جتنے بھی لوگ تھے آپس کے اندر جھگڑنا شروع ہوئے، وہ کہتے ہم اس کی پرورش کریں گے، کوئی کہتا میں اس کی پرورش کروں گا، آپس میں جھگڑا ہوا تو پھر قرآن اندازی کی گئی۔ قرآن اندازی کا یہ طریقہ کار تھا کہ سب کے سب لوگ اپنی کلمیں ڈالیں گے بہتے ہوئے پانی کے اندر، جس کی قلم الٹا رخ اختیار کرے گی، جہاں سے پانی آ رہا ہے اسی طرح واپس جائے گی، جس کی قلم سمجھو کہ اس کے نام کا قرآن نکل آیا۔ سب نے جب قرآن ڈالا، اپنی کلمیں ڈالیں، تو حضرت زکریا علیہ السلام ان کی جو قلم تھی وہ الٹا جانب چلنا شروع ہو گئی، تو گویا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام کا قرآن نکلا۔ تو ارشاد فرمایا کہ وما كنت لديهم، آپ نہیں تھے ان کے پاس، اذ یلقون کلامہم، جب وہ اپنی کلمے قرآن اندازی کے لیے ڈال رہے تھے، ایکم یکفل مریم، کہ کون کفالت کرے گا مریم کی، وما كنت لديهم، اے محبوب نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، یعنی وہ جب جھگڑا آپس کے اندر کر رہے تھے اس وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن یہ ساری کی ساری خبریں ہم نے آپ تک پہنچا دی، اس لیے ذالک من انباء الغیب، یہ ساری کی ساری غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جو ہم نے آپ کو بتلا دی ہیں۔ اذ قالت الملائکہ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرکی بکلمہ، بے شک اللہ یبشرکی، وہ خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بکلمۃ منہ، اپنی جانب سے ایک کلمے کی۔ یاد رکھیے گا جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے روح القدس، تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ۔ وہ کیوں کہا گیا اللہ کا کلمہ؟ اگلی آیت مبارکہ کے اندر فرشتے کہنے لگے کہ یا مریم ان اللہ یبشرکی، بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بکلمۃ منہ، اپنی جانب سے ایک کلمے کی۔ اسمہ المسیح، اس کا نام المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وہ بڑے باعزت ہوں گے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، ومن المقربین، اور مقربین میں سے ہوں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنا دی، ساتھ میں نام بھی بتلا دیا کہ نام ہے اس کا عیسیٰ، عیسیٰ اس کا نام ہوگا، جو اللہ کریم جل شانہ آپ کو بیٹا عطا کریں گے۔ دل کے اندر ایک وہم پیدا ہوا کہ اگر وہ بیٹا ہوگا، بغیر باپ کے ہوگا، تو پھر لوگ تو اس پر الزامات لگائیں گے، لوگ تو اسے بے عزت کریں گے اور خام خواہ کے تن و تشنیع کریں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وہ باعزت ہوگا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، ایسا بیٹا آپ کو ہم عطا کریں گے، دنیا آخرت کے اندر بڑا عزت والا ہوگا۔ اور ومن المقربین، ہوگا بھی مقربین میں سے، اللہ کے خاص بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، فرمایا وہ کلام کرے گا لوگوں سے، فی المہد، بچپن میں، پنگوڑے میں، گودی کے اندر وہ کلام کرے گا، اور وکہلا، اور پکی عمر کے اندر بھی وہ کلام کرے گا۔ ومن الصالحین، ہوگا صالحین میں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن کے اندر ہی کلام کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کی، تو اللہ کریم جل شانہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، اگر لوگ آپ سے سوال کریں عیسیٰ کے متعلق، آپ یوں اشارہ کر دیں کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا۔ اس وقت جیسا ہے چپ کا روزہ رکھنا، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، میں نے بولنا نہیں ہے، تو آپ بچے کی طرف اشارہ کر دیں۔ سورۃ مریم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے، بچے کی طرف اشارہ کر دیا، فاشارت الیہ، بچے کی طرف جب اشارہ کیا
تو اللہ کریم جل شانہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ کیا ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور میں اللہ کا نبی بھی ہوں۔ یہ بچپن کے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا۔ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، یہ بچہ کلام کرے گا لوگوں سے فی المہد، گود کے اندر، وکہلا اور پکی عمر کے اندر، ومن الصالحین، صالحین میں سے ہوگا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، حضرت مریم سلام اللہ علیہا انہوں نے ارشاد فرمایا، کہنے لگیں ربی انا، اے میرے رب، انا یکون لی، کیسے ہوگا میرے لیے بیٹا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی بھی بشر نے۔ ضابطہ ہے نا کہ مرد اور عورت کے اختلاط سے اللہ کریم اولاد کو جنم دیتے ہیں، اسے پیدا فرماتے ہیں۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ وہ کہنے لگی یا اللہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا نہیں آج تک، تو پھر بیٹا کیسے ہوگا؟ قال کذالک اللہ، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اسی طرح اللہ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب اللہ فیصلہ فرما لیتا ہے کسی کام کا، فإنما، سوائے اس کے نہیں، یقول، اللہ کہتا ہے لہو، اس کام کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ وجود کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ کو مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کریم جل شانہ کو کام کاج کے اندر لوگوں کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرمائے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ کام وجود کے اندر آ جاتا ہے۔ رب کائنات کی اتنی بڑی قدرت ہے۔ تو یہی فرمایا اللہ کریم نے، کن، ہو جا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پیٹ کے اندر حمل ٹھہر گیا، فیکون، ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ تو یہ وجہ ہے کلمت اللہ کہنے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے نا کلمت اللہ، تو وہ یہ کلمت اللہ ہے، کن فیکون۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، سکھلایا اس کو اللہ تعالیٰ نے، الکتاب، کتاب، اللہ نے کتاب سکھلائی، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں سکھلائیں، والتوراۃ والانجیل، کتاب تورات اور کتاب انجیل، اللہ کریم نے یہ سکھلائی، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے اندر ہی تشریف لائے ہیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف۔ انی قد جئتکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے انی، بے شک میں، قد جئتکم، تحقیق کہ میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانی، تمہارے رب کی طرف سے میں نشانی لے کر آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے نبوت کے متعلق ارشاد فرمایا، روایات کے اندر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب رب کائنات نے انہیں دنیا سے اٹھایا زندہ، تو اس وقت ان کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان تھی، غالباً 33 سال کی عمر تھی۔ اور فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تبلیغ شروع فرما دی تھی، مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس وقت حضرت کی عمر 13 یا 12 سال تھی، 12-13 سال کی عمر میں تبلیغ شروع فرما دی تھی لوگوں کے اندر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی قد جئتکم، میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ مجھے خدا نہیں سمجھنا، ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان علامات کو دیکھ کر، ان معجزات کو دیکھ کر مجھے خدا نہیں کہنا، یہ میں لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا نشانی ہے؟ آگے اس کا تذکرہ ہے، انی اخلق، بے شک میں پیدا کرتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئت الطیر، پرندوں کی طرح، پرندوں جیسی مورتی تمہارے سامنے میں بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پس میں پھونک دیتا ہوں اس کے اندر، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، طیرن، پرندہ، پس وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہے۔ مجھے خدا نہیں ماننا بھائی، یہ ان کی ساتھ ساتھ عقیدہ بھی ان کا بنایا، ذہن سازی بھی کی کہ ان معجزات کو دیکھ کر کہیں مجھے خدا نہ سمجھ بیٹھنا، باذن اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس کے اندر پھونک مارتے، اڑا دیتے، وہ اڑ جاتا۔
وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں بری کرتا ہوں الاکمہ مادرزاد اندھوں کو، انہیں میں شفا دیتا ہوں، والابرس، اور ابرس کی بیماری والا، وہ سفید قسم کے جو جسم کے اوپر وہ دھبے بن جاتے ہیں ابرس کی بیماری۔ اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی مادرزاد اندھا آ جاتا، اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے، جو مادرزاد اندھا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے یا اسے پھونک مارتے، اللہ کریم اسے شفا، قوت بینائی عطا فرماتے۔ اور اگر کوئی ابرس کی بیماری والا آ جاتا، ساری دنیا کے حکماء جب لا علاج اس کو قرار دے دیتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر پھونک مارتے، اللہ کریم اسے بھی شفا عطا فرماتے۔ تو یہی فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں شفا دیتا ہوں اکمہ مادرزاد اندھوں کو، والابرسا، اور ابرس کی بیماری والے کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو۔ یہ بھی فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، لیکن یہ سب کچھ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ہے، اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور بار بار ہر نشانی کے ساتھ بِإِذْنِ اللہ کا اضافہ کیا، ہر نشانی کے ساتھ بِإِذْنِ اللہ کا اضافہ کیا، اس کی وجہ کہ ان لوگوں کا یہ ذہن بھی بنانا تھا، ان کا عقیدہ بھی درست رکھنا تھا، کہیں یہ نہ ہو کہ ان معجزات کو دیکھ کر تم مجھے خدا سمجھ بیٹھو اور مجھے خدا کہنا شروع کر دو۔ میں خدا نہیں ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، وَأُنَبِّئُكُم، میں بتلاؤں گا تمہیں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو کچھ تم ذخیرہ کرتے ہو، فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں کے اندر، جو کچھ تم نے آج کھایا، جو کل کھایا، جو کل کھاؤ گے، ہر ایک چیز کے متعلق میں تمہیں بتلا سکتا ہوں۔ تم نے اپنے گھروں کے اندر کیا کچھ سنبھال کے رکھا ہے، کتنا آپ نے اپنے گھروں کے اندر وہ ذخیرہ کر رکھا ہے، سب کچھ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ فی بیوتکم، جو کچھ تمہارے گھروں کے اندر ہے، سب کچھ میں تمہیں بتلا سکتا ہوں، یہ سب کچھ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ لیکن ساتھ فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو پھر تو تمہارے لیے یہ دلائل کافی ہیں جو بتلا دیے گئے، یہی معجزات مجھے ماننے کے لیے کافی ہیں۔ اور اگر تم مومن نہیں ہو، یہ تو صرف 5 قسم کے دلائل بیان کیے ہیں نا تمہارے سامنے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں لما بین یدیّ، اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو تمہارے پاس کتاب موجود ہے، من التورات، تورات، وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں حلال کروں گا تمہارے لیے، بعض الذی حرم علیکم، بعض ان چیزوں کو جو حرام کر دی گئی تھی تم پر، بنی اسرائیل پر جو چیزیں حرام کر دی گئی تھی وہ 2 طرح کی تھی۔ ایک تو وہ چیزیں کہ جو اس وقت بھی حرام تھی، حضرت علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی حرام تھی، اب تک بھی حرام ہے، جیسے چوری کرنا ہے، زنا کرنا ہے، ڈکیتی کرنا ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، اسی طرح سور کا گوشت کھانا ہے، یہ اب تک بھی حرام ہے۔ اور بعض وہ چیزیں کہ جو حرام نہیں تھی لیکن ان کے لیے جو کتاب تورات کو ماننے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، صرف انہی کے لیے حرام کر دی گئی تھی، جیسے ہفتے والے دن کے اندر شکار کرنا، اونٹ کا گوشت کھانا، چربی کھانا، یہ حرام کر دیا گیا تھا ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر انہیں حلال کر دیا، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں حلال کیا تو یہودی اس پر بڑا غصے ہوئے، وہ کہنے لگے لو جی یہ کیا ہمارے اندر انہوں نے اس طرح کا جو چیزیں حرام تھی بس حرام رہیں، اس کو حلال کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ اسی غصے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے یہودی۔ دیکھیے ترجمہ، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، میں تصدیق کرنے والا ہوں لما بین یدیّ، اس کی جو تمہارے پاس، لدیّ جو تمہارے پاس ہے، جو کتاب تمہارے پاس ہے، من التورات یعنی تورات، وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں حلال کرنے والا ہوں، میں حلال کروں گا تمہارے لیے، بعض الذی حرم، بعض ان چیزوں کو جو حرام کر دی گئی تھی تم پر، وجئتکم، اور میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانی، فاتقوا اللہ وَاطِیعُون، بس تم اللہ سے ڈرو، وَاطِیعُون، میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی، بے شک اللہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، بس تم اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا رستہ ہے جو میں تمہیں بتلا رہا ہوں نا، یہی سیدھا رستہ ہے۔
خیر لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ ہوئے لوگ، اور جناب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنا شروع کر دی، انکار کیا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، نشانیوں کا، علامات کا انکار کرنا، انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو انکار کے اندر اس حد تک بڑھ گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے اندر اعلان کیا، ہاں بھائی کون ہے کہ جو میری مدد کرے گا، اللہ کے راستے کے اندر جو میری مدد کرے گا کون ہے؟ چند لوگ کھڑے ہوئے، سب سے پہلے دو متبعین تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے دو لوگ، سب سے پہلے وہ آگے بڑھے، کہنے لگے جی ہم آپ کی اتباع کریں گے۔ پھر اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کریں گے۔ تو خیر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ان مددگاروں کو لے کر آئے بنی اسرائیل کے سامنے اور آ کر واضح و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ تو جو یہود تھے وہ پہلے بڑے غصے میں تھے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ زنا کار کہنا شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے اپنے ہاتھ مبارک کو اٹھایا، بد دعا کی۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے ان لوگوں کو کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنے والے، حضرت مریم علیہ السلام کو گالیاں دینے والے لوگ تھے، اللہ کریم نے ان کی شکلوں کو مسخ کیا اور سور کی شکل کے اندر انہیں تبدیل کر دیا، سور جیسی ان کی شکل بنی۔ تو اب بنی اسرائیل میں سے جو کچھ رہ گئے تھے لوگ، وہ اس بات سے وہ بڑے پریشان تھے کہ ہمارے بنی اسرائیلیوں نے، ہمارے یہودیوں نے مخالفت کی ہے تو ان کی شکل سور جیسی ہو گئی۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، اندر ہی اندر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو چاہنے والے لوگ تھے ان میں سے ایک آدمی کو خریدا، اس آدمی کو کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موقع پا کر قتل کر دینا ہے، ہم آپ کو اتنا پیسہ اور اتنی نقدی وغیرہ جو بھی اعتبار اس اعتبار سے، اس زمانے کے اعتبار سے انعام و اکرام ہوگا وہ ہم آپ کو دیں گے۔ تو خیر اس آدمی نے بالکل ویسے ہی کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جناب اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب گیا۔ تو اللہ کریم جل شانہ کی قدرت سب سے بڑی قدرت ہے، رب کائنات نے اس کمرے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا، اور وہ جو بندہ قتل کرنے کے لیے گیا تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی صورت دے دی۔ تو لوگوں نے پکڑا اسی کو اور اسی کو قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا اور شور مچایا، لو جی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، انہیں ہم نے سولی پر چڑھا دیا ہے۔ اور حقیقت میں رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اب دیکھیے فلما احس عیسیٰ، پر جب معلوم کر لیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم الکفر، ان لوگوں سے انکار کہ اب یہ لوگ انکار کرنے والے ہیں، اس چیز کو جب معلوم کر لیا تو قال، ارشاد فرمایا، من انصاری الی اللہ، کون انصاری میری مدد کرے گا الی اللہ، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے راستے کے اندر میری کون مدد کرے گا؟ قال الحواریون، حواری لوگ کہنے لگے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ اور ساتھ میں کہنے لگے آمنا باللہ، وہ حواری کہنے لگے ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اے عیسیٰ تو گواہ ہو جا، بأننا مسلمون، بے شک ہم فرما برداروں کے اندر ہیں، ہمارا نام فرما برداروں کے اندر، تو اس بات پر گواہ ہو جا، ہم مدد کریں گے۔ ربنا، ساتھ میں کہنے لگے اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، بما انزلتا، اس چیز پر جو تو نے نازل کی، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اتباع کی رسول کی، فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ تو لکھ لے ہمیں مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے، گواہوں میں سے یا اللہ تو ہمیں لکھ لے۔ ومکروا ومکر اللہ، انہوں نے مکر کیا، ان لوگوں نے مکر کیا، ومکر اللہ، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک بندے کو متعین کر لیا، اس کو لالچ دی کہ اتنا پیسہ ملے گا تمہیں اور اتنا انعام و اکرام سے ہم تمہیں نوازیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے قتل کرنا ہے، انہوں نے یہ تدبیر کی۔ ومکر اللہ، اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا